اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل یا ارض وقیل قال یقول قاف واو لام معنی کیا ہے اس کا؟ کاف والا یہ کالا کیا تھا؟ قوالا. اور یقولو کیا تھا؟ یہ قبل یقولو. اصول ہیں، اجوف کہتے ہیں اس کو. اس کے کچھ اصول ہیں کہ یہ واو جو ہے اس زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو گیا قالا، اور یہ پیش پیچھے چلی گئی، یہ بن گیا یقول یقول. قالا یقول. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مجہول کا صرف ایک وزن ہے، مجہول ماضی کا، اور مضارع کا بھی ایک ہی. تو فعل فعل یہ معروف کا صیغہ ہے کہ اس نے کیا، جسے ہم جانتے ہیں. تو اس سے بنا تھا قوالا، تو بدل کے بن گیا قالا. تو مجہول کا ایک ہی قاعدہ ہے، فعلا کیا گیا گیا، فعلا کیا گیا کیا گیا. جب یہاں پہ اس مادے میں اس کو رکھا تو یہ بن گیا کوئی لا لا. اب یہ قاعدہ ہے کہ واؤ کے پیچھے پیش ہے، اس کے نیچے زیر ہے، زیر پیچھے چلی جائے گی، واؤ بدل کے زیر کے مطابق یہ بن جائے گی. یہ ایک قاعدہ ہے. تو کوویلا سے یہ زیر پیچھے گئی تو کیا بن گیا؟ کیلا واؤ کو یہ میں بدلنا پڑا تو یہ بن گیا کیلا. کیلا کا مطلب کہا گیا. کہا کس نے کہا؟ یہ نہیں یہاں پہ ذکر کیا گیا. کہا گیا گیا. فاعل غائب ہو گیا اس میں سے. بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ بات کہی گئی ہے. کس نے کہی؟ یہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. تو کیلا کہا گیا. کیا چیز کہی گئی؟ وہ یہ ہے. آگے بھی چلے گی. جو بات کہی گئی ہے. یا اردو، یا ہے حرف ندا ندا ہے. کتنی شکلیں جو ہے وہ یا کے آگے جسم آتا ہے، اس کی کون کون سی صورت ہے جی؟ نہیں یار سر یعنی یا کے آگے یا تو ہوتا ہے، یا کے آگے ایک اسم آ جائے نکرہ، یا پھر یا کے آگے ایک اسم آ جائے معرفہ. معرفہ سے مراد یہاں پہ معرف باللام ہے. نکرہ سے معرفہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی جس پہ الف لام نہ ہو. تیسری چیز ہے یا کے آگے آ جائے مرکب اضافی. اور چوتھی چیز ہے یا کے آگے جو معرفہ آئے، پہلے مذکر آئے، چوتھی چیز کیا ہے؟ مؤنث آئے. تو یا کیا شکل ہے، یا کی کیا صورتیں بنتی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنی یا کی شکلیں نظر آئیں گی؟ 4 شکلیں مراد کے اس کی 4 کیفیات. پہلی صورت اگر نکرہ ہے یعنی الف لام نہیں ہے، معرفہ بھی ہے، تو ایک اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے معرفہ، لیکن اس پہ الف لام نہیں، تنوین ہے. اس پہ کیا ہے؟ تنوین. اب یا لگاتے ہیں، یا محمد نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ یا محمد. تنوین ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی، یا محمد. محمد نہیں. یہاں پہ تنوین ہے، وہاں پہ جب یا آئے گا ایک اسم کے ساتھ تو اس سے تنوین ختم. دوسری صورت کیا ہے؟ مرکب اضافی کی. رسول اللہ، اللہ کے رسول. بلاؤ جی یا رسول اللہ. یہاں پہ جو مضاف ہوگا، مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، جو مضاف ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، زبر. جیسے ربنا، ہمارا
رب، اب اس کے پیچھے یا آ گیا، یا اے ہمارے رب، یا ربا، ربن ربو تھا تو یا ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا، زبر لے۔ دو باتیں۔ تیسری صورت ہے معرف باللام، معلم، استاد۔ معلم کیا ہوتا ہے جی؟ استاد کو آواز دینی، خاص استاد، معرف باللام، معرفہ۔ یل معلم ہو سکتا ہے، کیا کس چیز کا اضافہ کریں گے؟ ایہا کا اضافہ کریں گے، ایہا کا۔ یا کے ساتھ کس چیز کا اضافہ کریں گے؟ ایہا، یا ایہا المعلم، اے استاد۔ مذکر کے ساتھ الف لام اگر آ جائے اور مذکر ہو منادا جس کو پکارا جا رہا ہے الف لام کے ساتھ، تو ایہا کا اضافہ کریں، اضافہ کریں گے۔ اور اگر مؤنث آ جائے تو یا ایاتھا، تو ایتھا ہو جائے گا، جیسے سورہ فجر کے اندر نفسن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کون سا مؤنث ہے؟ سمائی۔ یا ایتھا النفس، یا الف لام مذکر، یا کے ساتھ ہے یوہا مؤنث، ایتھا اکیلا لفظ ہے تو تنوین ختم، تنوین کے ساتھ ہے۔ اور مرکب اضافی ہے تو جو مضاف ہے وہ حالت نصب، نصب ہے۔ یا اردو، اردن کس کو کہتے ہیں؟ زمین، زمین کو۔ یا لگا تو اردن کی تنوین ختم ہو گئی، یا اردو، اے زمین۔ اب یہ دو مادے ہیں زمین کے لیے، سمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کیسے مادے استعمال کیے ہیں؟ بلع، یبلع، بلعن، نگل لینا، پی جانا، نگل جانا، ہڑپ کر، ٹھیک ہے جی۔ بلع یبلع بلعن، نگل جانا، پی جانا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر اس کو علیحدہ سے پڑھیں تو ابلعی، کون سا مادہ ہے؟ صیغہ ہے امر کا، امر کا صیغہ ہے۔ یہ کیسے بنا ہے؟ جب بھی مؤنث کو حکم آئے گا، مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، قرآن حکیم فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ورکعی وسجدی، یہ آئے گی، یہ کیا آئے گی؟ یہ آئے گی، چھوٹی یہ آئے گی۔ کرری عینا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، ورکعی، رکوع کر، وسجدی، سجدہ کر، چھوٹی یہ کیسے آتی ہے چھوٹی یہ مؤنث کے ساتھ؟ یبلعو، وہ نگلتا ہے، واحد مؤنث مذکر غائب۔ اگلا صیغہ کیا ہوگا جی؟ یبلعو، یبلع آنی، وہ دو نگلتے ہیں، یبلع اون، وہ سب نگلتے ہیں۔ غائب میں جب حکم آتا ہے نا کہ وہ یہ کام کرے تو پھر یہ علامت مضارع رہ جاتی ہے، تو یہ ہوگا یبلع، یبلع، یبلع او، وہ یہ کام کرے، امر اگر آئے گا غائب کے حوالے سے۔ تبلعو، وہ نگلتی ہے، تبلعانی، دو نگلتے، دو نگلتی ہیں۔ زیادہ نکلنے کے لیے کیا آئے گا؟ تبلعن، تبلعن، جی تبلعون، جی شمشاد صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ یبلع، یبلعنا، وہ سب نگلتے ہیں، جمع مؤنث غائب، یبلعنا، زیر سوری اس کے یبلعنا۔ اب آیا واحد مخاطب مذکر، وہ یہی ہوگا تبلعو، یہاں پہ بھی یہی ہوگا تبلعانی،
یہاں پہ آگے کیا ہو جائے گا جی؟ تبلا اونا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے واحد مؤنث مخاطب، جس کی وجہ سے یہ جو آتا ہے نا امر کا صیغہ مؤنث کے ساتھ، تو یہ آ جاتی ہے۔ واحد مؤنث مخاطب کے لیے کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ تفعلینا۔ یہ علیحدہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ یعنی اس صیغے پہ آ کے اس وزن پہ یہ کیا بنے گا؟ تبلا اینا، سوری تبلینا، تفعیلینا۔ اس کا بنانا کیا ہے؟ تبلینا۔ اس کا بنانا ہے امر۔ امر بنے گا تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی گئی، نون اعرابی بھی چلا گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ لی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں میں کیوں زیریں لگا رہا ہوں یہاں پہ؟ تفعلینا، زبر اوپر سے آ رہی ہے اور دماغ میرے خیال میں اڑا ہوا ہے میرا۔ آفتاب صاحب سر اثر ہو گیا مجھے۔ تو تبلعینا تھا تفعلینا کے وزن پہ، تبلعینا۔ یہاں میں جو زبر میں نے لگائی ہے تو وہ میرے دماغ سے اب جا نہیں زیر۔ تو یہاں پہ ایک لگائیں گے حمزۃ الوصل، ابلا ای۔ اب یہ نون اڑا ہے نا، تو یہ یا جو ہے نا، یہ اس کے جو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے نا، کہ تم ایک مؤنث کرو یا کرتی ہو، یعنی تم قتل کرتی ہو، تم قتل مرد کرتے ہو، تقتلو، اس کا امر بنے گا اقتل۔ تو وہ تم ایک مؤنث قتل کرتی ہو، لینا، تم ایک قتل کرتے ہو، یا نون آ جائے گا اس کے ساتھ، تو نون اڑ جائے گا اور پیچھے کیا بچ جائے گی؟ یہ بچ جائے گی چھوٹی۔ تو اس لیے یہ مؤنث مخاطب کے ساتھ آ جاتی ہے کہ تبلعینا، تم ایک مؤنث نگلتی ہو۔ اب تم ایک مؤنث نگلو، حکم دیا جا رہا ہے، تو نون اڑ گیا، تے بھی اڑ گئی، تو ابلعی امر بن گیا، تم ایک نگلو۔ تو اے زمین ابلعی، تم نگل جاؤ، پی جاؤ۔ کس چیز کو پینا ہے؟ ماء، تم نگل جاؤ، اس میں فاعل کیا ہے؟ انتی، تو ایک مؤنث، یہ فاعل ہر جس سے بات کہی جاتی ہے امر میں وہ فاعل ہے۔ تم یہ کرو، اٹھو، بیٹھو، نہاؤ، جو مرضی۔ اور پینا کیا ہے جی؟ فعل، فعل، نگلنا فعل۔ مفعول کے لیے کو کے ساتھ آئے گا ما، اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ دو حصوں میں، ما پانی اور کی ما۔ یہ زبر دے کے کیا پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مفعول، کیا ہے آپ بتائیں؟ مضاف مضاف الیہ تو بن گیا، یہ زبر کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ یہ زبر اس لیے آئی ہے کہ یہ حالت نصب ہے، اور فعل کے بعد جب کوئی اسم حالت نصب میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول، وہ مفعول اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔ حالت پیش کے ساتھ جو حالت رفع میں آئے گا فعل کے بعد، وہ عام طور پہ کس حالت میں آئے گا؟ رفع میں۔ پیش کے ساتھ تو وہ فاعل ہے۔ یہ مفعول ہو گیا۔ مفعول کے لیے اردو میں کو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نگل جاؤ ماء، پانی کو۔ اب کون سا پانی جی؟ ماء، ماء نہیں آیا، الماء نہیں آیا، تو یہ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا پانی؟ کس کا پانی؟ ماء کی۔ کاف کے نیچے زیر آئی تو کیا مطلب ہے؟ مجرور، یہ مضاف الیہ، زیر کا اگر ہوتا ماء کا تو پھر کیا مطلب تھا؟ ماء کی، تو پھر کیا مطلب؟ زوال۔
غازہ یغیزو غیزن، یعنی دماغی حالت کے حوالے سے جب وہ خشک ہوتا ہے، سکڑ جاتا ہے، تو بندے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں رہتی، اس کو پھر مطلب ہے خشک ہو جاتا ہے نا، سکڑ جاتا ہے دماغ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا جی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے: مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ مٹی سے کیا بنایا جی؟ گوشت اور ہڈیاں۔ پانی سے کیا بنایا؟ پانی سے بنایا دماغ، پانی میں تیر رہے، دماغ پانی میں، ہاں لیکوڈ، جیسے دہی نہیں جم گشنا، دماغ ہے دہی۔ ہوا سے کیا بنایا جی؟ دل، دل ہائیڈرالک پاور پریشر بریک کا نام سنا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں عام بریک سے نہیں رکتی، پریشر بریک سے رکتی۔ پریشر بنتا ہے تو کئی ٹن وزنی چیزوں کو روکنا، ایک مومنٹم جب کریٹ ہوتا ہے، آپ کسی وزنی چیز کو تھکا دیتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی وزنی چیز چاہیے، تو ایسے ٹائروں کو پکڑنے سے وزنی چیز نہیں رکتی۔ وہ جو ہوا کا ایک پریشر بنتا ہے نا بریک کا، تو اس کی وجہ سے گاڑی رکتی ہے۔ تو یہ جو دل خون سپلائی کر رہا ہے نا، یہ ایک دھکا عام سا نہیں ہے، ہوا کے اس پریشر کی وجہ سے خون پوری باڈی میں جا رہا ہے۔ بلڈ پریشر، پریشر کس چیز سے قائم ہوا ہے؟ ہوا سے۔ اور آگ سے کیا بنا جی؟ جگر۔ آدمی کو گرمی کہاں پہ ہوتی ہے جی؟ جگر کی گرمی ہوگی، فلاں آدمی کو جگر میں گرمی ہے، جگر کو ٹھنڈا کر دو۔ حکیم صاحب، حکیموں کی دعائیں بک رہی ہیں، بڑے بڑے حکیموں کی دعائیں، جگر کی گرمی کی دعائیں بھیج رہے ہیں۔ یہ آگ ہے، آگ۔ تو دماغ کس چیز کا نام ہے جی؟ جب یہ پانی کم ہو جاتا ہے تو بندے کا دماغ جو ہے نا، وہ پھر غصے سے ٹماٹر بن جاتا ہے، بندہ مارنے پہ، لڑنے پہ، لڑانے پہ آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں میں تھوڑا پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، نیچرل دماغی پانی کی، جلدی غصے میں فلیر ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی نے وہاں سے یہ پنکھا بند کر دیا، نارمل انسان کا ری ایکشن کیا ہے؟ وہ دیکھے تو کہے جناب پنکھا لائے، نارمل آدمی۔ اس سے بھی ٹھنڈا بندہ ہے، اگر بہت زیادہ پانی ہے اس کے اندر، تو وہ دیکھے گا، اگر وہ چلا گیا وہ خود اٹھ کے جا کے پنکھا آن کر کے واپس آ جائے۔ جس کا پانی کم ہے وہ نارمل دیکھے گا، اس نے پنکھا بند کیا، انا تو نہیں ہوئے، دسنا نہیں ہو، اس سے بھی جو گیا گزرا ہے، جس کا دماغ بالکل فارغ ہے، بالکل پانی ہے، وہ اس کے ساتھ لڑے گا، اوے آن کر اس کی، پاگل پتر، یہ وہ، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی، یہ اس پانی کی کمی، سمجھ گئے جی؟ خشکی، سکڑ جاتا ہے دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کہ ذرا سی بات پہ غصہ۔ اب اگر آفتاب صاحب کے دماغ میں پانی تھوڑا کم ہوتا تو اس موبائل کو دیوار پہ دے مارتے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے موبائل، لیکن ان کے دماغ میں پانی تھوڑا سا زیادہ موبائل کے حوالے سے، باقی پانی دماغ ان میں بالکل نہیں ہے تھوڑا پانی۔ اچھا جی، تو غازہ یغیظ، غازہ وہ سکڑ گیا، یغیظ وہ سکڑ جاتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے۔ تو فعلا کے وزن پہ جائیں گے، فعلا تو کیا بن جائے گا جی؟ مجہول بن گیا۔ غین یہ زوال، غو یہ زا۔ ابھی ہم نے اجوف کا یہ دوسرا قاعدہ ہے، لیکن اسی کی وزن پہ یہ آ رہا ہے، پڑھا تھا کوویلا۔ کوویلا سے کیا بن گیا تھا؟ کیلا۔ کیلا، کہا گیا، کیلا بن گیا تھا کوویلا سے۔ تو غوزیہ سے یہ زیر پیچھے چلی جائے گی اور یہ بن جائے گا غیزہ۔ غیزہ، خشک ہو گیا، مجہول کا قاعدہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی سمجھ گئے۔ غازہ وہ اس نے خشک کیا۔ کیا، یعنی اس نے سکیڑا، اور غوزیہ غیزہ کچھ کیا گیا۔ خشک ہو گیا،
خشک ہو گیا. اور وہ چیز خشک ہو گئی. غیزا وہ خشک ہوا، غازہ سوری اس نے خشک کیا، اس نے سکیڑا اور اس کو سکیڑا گیا. غیزا وہ سکڑ گیا، خشک ہو گیا. الماء یہ ہے مفعول، پانی خشک ہو گیا، لیکن شکل اس کی کیا ہے؟ فائل والی، فاعل والی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفائل. نائب الفاعل کہتے ہیں. فاعل کی جگہ آتا ہے یہ. کون سی چیز خشک ہو گئی جی؟ پانی پانی. الماء، الماء الف لام کس چیز کا ہے؟ خاص. وہ جو زمین پہ خاص پانی آسمان والا زمین تندور والا تھا وہ خشک ہو گیا. وغیظ الماء وہ پانی خشک ہو گیا. خشک ہو گیا. اور قضیا قاف ضاد یا قضا یقضی فیصلہ یا کام ہو جانا. قضا فلاں کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نماز قضا ہو گئی، گئی رہ گئی. تو قضا کا مطلب ہے ہو جانا. قضا وہ ہو گیا، یقضی وہ ہوتا ہے، فیصلہ یا حکم نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یا فیصلہ ہو گیا یا حکم نافذ ہو گیا. قضا یقضی. اب یہی اس پہ فعلا کا وزن آئے گا، مجہول کا قاعدہ. قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے. کرتا. فیصلہ کیا یا حکم دیا، اور فعلا حکم دیا گیا، فیصلہ کیا گیا. قضیا فیصلہ کیا گیا. ہو گیا. کس چیز کا؟ الامر یہ نائب الفاعل ہے، کام کا. یعنی وہ کام ہو گیا، ڈن. میٹر واز ڈن، کام مکمل ہو گیا. وقضی الامر اور کام مکمل ہو گیا. اور استوت سویا یسوا. استوا یستوی قرآن میں بار بار آتا ہے. استوا علی العرش متمکن ہو جانا، بیٹھ جانا، کسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا. تو استوا واحد مذکر غائب، اور استوت واحد مؤنث غائب. استوا وہ بیٹھ گیا اور استوت وہ بیٹھ گئی. جیسے بندہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. استوا کہاں پہ بیٹھ گئی؟ علا پر، علی الجودی جودی پہاڑ پر. واستوت علی الجودی پانی خشک ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. کام کون سا مکمل ہوا؟ وہ جو فیصلہ کیا ہوا تھا جی، انہم من المغرقین، یہ سارے غرق ہونے والے ہیں. وہ کام ہو گیا، سارے غرق ہو گئے جتنے بھی تھے. پانی خشک ہو گیا اور کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رک گئی. پانی کتنا اونچا تھا؟ بہت پہاڑوں سے بھی اوپر اتنا پانی تھا. کیلا اور کیلا کہا گیا. کہا گیا. بودن بس کیلا پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں. للقوم لام زیر لی، کس سے کہا گیا؟ جس سے بات کہی جاتی ہے نا، وہ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ لام کی پراپوزیشن آتی ہے، جس سے بات کی جاتی ہے. قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہم ان سے. ٹھیک ہے. جس سے کہی جا رہی ہے اس کے لیے لام کی پراپوزیشن، لام کا صلہ آ جائے گا. وقیلا اور کہا گیا. کس سے کہا گیا جی؟ قوم، لام حرف جر ہے، تو اس نے قوم من کو کیا کر دیا؟ قومن. لیکن یہاں قومن نہیں ہے کیونکہ یہ القوم ہے. القومی بن گیا. للقومی لوگوں کو لوگوں سے کہا گیا. کون سے لوگوں کی جی؟ اس کی اب القومی الظالمین مرکب ہے. تو صرفی میں اگر کہوں اضافی ہے تو مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے ہی نہیں.
اور بھائی کو وجہ بتائیں، آئی نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس کے سیغے برابر ہے، یہ ال ہے یہ از ہے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا، دونوں کو چھوڑ دیں، مضاف پہ الف لام نہیں ہوتا، آتا ہے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا، نہیں آتا۔ نہیں آتا، ہاں جی آپ بتائیں، مضاف پہ کون کہتا ہے الف لام نہیں آتا؟ میں کہتا آپ کہتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں مضاف پہ مرکب توصیفی تو نہیں، مضاف پہ الف لام آتا ہے؟ نہیں آتا، کیوں جی؟ مضاف پہ الف لام نہیں آتا، اور یہ اگر مرکب توصیفی ہے تو یہ مضاف نہیں ہے، یہ موصوف ہے، یہ موصوف ہے تو یہ اس کی صفت ہے، صفت ہے، تب مرکب توصیفی بنے گا۔ کون سے لوگ؟ جیسے مضاف مضاف الیہ میں مضاف آتا ہے تو اس کے بعد کیا سوال آتا ہے؟ کس کس کا، کس کی، اور موصوف جب آتا ہے تو وہ سوال آتا ہے بھائی کیسا، کیسا، کیسا؟ مثلا میں کہتا ہوں مرکب اضافی ہے لمبا لڑکا، تو لڑکا موصوف ہے، تو اگر مرکب توصیفی ہے تو کہیں گے کیسا لڑکا؟ لمبا لڑکا ہے۔ شربت، کیسا شربت؟ میٹھا شربت، ٹھیک ہے جی۔ تو گنبد، کیسا گنبد جی؟ ہرا گنبد۔ کیسا کا سوال آئے گا، تو القوم لوگ، کیسے لوگ جی؟ ظالم لوگ، الظالمین، ظالم لوگ، وہ جو مشرک تھے ان لوگوں سے کہا گیا، مر گئے نا، غرق ہو گئے، ان سے کہا گیا بعدن، بعد کس چیز کو کہتے ہیں؟ دوری، بے انداز، دوری، دور ہو جاؤ، دفع، بعدن لعنت دی آپ نے، تو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ ان سے یہ کہا گیا کہ چلو جاؤ، دفع، ختم، اینڈ، تمہاری چھٹی۔ ان کی نسلیں بھی زمین میں آگے نہیں آ سکتی، نسلیں بھی نہیں آئیں آگے۔ قرآن نے ان کا ذکر کر دیا ہے تو زندگی ساری ہوتا رہے گا کہ یہ بدبخت ترین لوگ تھے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَقِيلَ وکیلا، یا ارض ابلعی یا ارض ابلغی ماءک ماءکی ویا سماء ویا سماء اقلعی۔ اقلعی، ابلعی میں کیا قاعدہ تھا جی؟ با کا کلکلہ تھا، اور اب ابلع، ابلعی، یا ارض ابلعی، با کا کلکلہ تھا، تو اقلعی میں کیا ہے؟ کاف کا قاف کا کلکلہ ہے، اقلعی وغیظ الماء وغیظ الماء وقضی الامر وقضی الامر واستوت واستوت علی الجودی علی الجودی وقیل وکیل بعدا للقوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ٹھیک ہے، اس میں جڑا لائٹ لا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد